السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردستی بات بتانے والی ہوں. ایسی بات بتانے والی ہوں کہ جس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اور اگر آپ کی آنکھیں کھل جائیں تو پلیز میری کہی ہوئی بات پہ غور کریے گا اور اس کو اپنی لائف میں ایڈ کر دیجیے گا. دیکھیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کا شوہر ہے. آپ شادی جب ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر سب سے بڑی اور پہلی ذمہ داری آپ کے شوہر کی آتی ہے. اس کے بعد آپ کے بچوں کی آتی ہے. اگر آپ اپنی ذمہ داری نبھانا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اپنے شوہر کی ذمہ داریاں نبھائیں، پھر اپنے بچوں کی نبھائیں. ٹھیک ہے؟ آپ کی فیملی بہت معنی رکھتی ہے. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں اور اس میں جب آپ شادی ہو کر آتی ہیں تو آپ کو فرائض میں ساتھ ساتھ ساس سسر، نندیں، دیور جیٹھ سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ سب کرنے کے بعد آپ کو کوئی ایوارڈ نہیں ملتا، نہ ہی کوئی آپ کو سراہتا ہے کہ ہماری بہو بہت کرتی ہے. بلکہ صبح اٹھتے کے ساتھ کچن میں بھاگ جانا، اپنا کمرہ چھوڑ کر بیڈ بنانے سے پہلے کچن میں جا کر اپنی ساس کے لیے چائے، اپنے سسر کے لیے چائے، اپنے جو غیر شادی شدہ دیور جیٹھ ہیں، نندے ہیں، ان کے لیے ناشتہ بنانے آپ لگ جاتی ہیں. اس بیچ میں اگر کوئی گھر میں آ جائے اور وہ آپ کے کمرے میں گھس جائے تو پھر وہ دیکھے کمرہ کتنا گندا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ تو کچن میں اپنی دوسری جو ذمہ داریاں نہیں ہیں ان کو کام کرنے چلی جاتی ہیں اور وہ کمرہ گندا ہوتا ہے تو پھر آپ کی ساس کہتی ہیں بہت گندی ہے بھائی، اپنے کمرے کی سے کوئی ہوش نہیں ہوتی. وہیں آپ کا شوہر جب آفس کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے تو بیوی کمرے میں موجود نہیں ہوتی. 100 چیز ہوتی ہے جو آدمی کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساکس کہاں ہے، ٹائی کدھر ہے، ہر چیز کا پتہ اس کو ہوتا ہے. پھر شوہر بار بار آوازیں لگاتا ہے اور بیچاری کی دوڑ کمرے میں تو کبھی کچن میں ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پراٹھا نہ جل جائے، کہیں چائے نہ گر جائے. لیکن ان سب کرنے سے کوئی ایوارڈ نہیں ملتا، یہاں تک کہ اپنے شوہر کے دل میں بھی جگہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. شوہر سوچتا ہے میری بیوی کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میری بیوی تو کوئی چیز پراپرلی کر ہی نہیں پاتی. وہ الگ اس کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے الگ ساس سسر چلا رہے ہوتے ہیں ہماری چائے لا دو، ہمارا ناشتہ لا دو. اور جو نند بھابیاں، جو دیورانیاں اور جو دوسرے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ناشتے کے انتظار میں، وہ بھی چیخ رہے ہوتے ہیں. وہیں آپ کے بچوں کا یونیفارم صحیح پریس نہیں ہوتا اور بچوں کے صحیح طریقے سے آپ نے ان کو کھلایا پلایا بھی نہیں ہوتا اور وہ اسی طرح اپنی ماں کو مصروف دیکھتے ہوئے اسکول نکل پڑتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پھر بچوں پہ آپ توجہ نہیں دے پاتی، اپنے شوہر پہ توجہ نہیں دے پاتی. آپ کی پریورٹی ہونی چاہیے آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے بچے. اگر آپ ان کو پراپرلی دیکھ بھال کریں گی اس کے بعد آپ کسی اور کا سوچیں، کیونکہ آپ کو کبھی بھی سسرال سے ایوارڈ نہیں ملے گا. بچوں کا کریں، اپنا کریں، اپنے بچوں کا کریں. اٹھتے ساتھ اپنا بیڈ پہلے صاف کریں، اپنے ہسبینڈ کی ایک ایک چیز کو پراپرلی نکال کے رکھیں. ہسبینڈ سے پوچھیں کوئی کام ہے تو بتا دیں، جب کوئی نہ ہو کام تو پھر کچن میں بے شک چلی جائیں. لیکن سب سے پہلے اپنا کمرہ، اپنے بچے، اپنے شوہر کا سوچنا ہے، دین اور کچھ کرنا ہے. دیکھیں، آپ کی نندیں، آپ کے دیور جیٹ آپ کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. آپ کی ذمہ داریاں آپ کے بچے، آپ کے شوہر ہیں. آپ کی ساس کے بچے آپ کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کہ آپ کے ساس سسر نے بہت خوش رکھا ہوا ہے آپ کو، بہت آپ کو سراہتے ہیں، آپ کی بہت تعریفیں کرتے ہیں، آپ کو مانتے ہیں، آپ کے ہر تکلیف میں کھڑے ہیں، تو پھر تو آپ ان کے لیے کریں. لیکن اگر وہ یہ سب نہیں کرتے تو پھر بالکل بھی مت کریں، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے ساتھ کرنے کا. یہ کبھی بھی نہیں بدلیں گے. جنہوں نے آج بیٹی آپ کو نہیں مانا، یہ کل آپ کو بیٹی کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو کوشش کریں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، بچوں کو دیکھیں. آج آپ کے بچے فیل ہو جائیں تو آپ کے ساس سسر، آپ کی نندے، آپ کے دیور جیٹ کہیں گے بھابھی جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتی ہی نہیں ہے. ساس کہے گی میری بہو تو بچوں پہ توجہ دیتی ہی نہیں ہے، بچے تو ہاتھ سے نکل ہی گئے ہیں اس کے، وہ کیا کرے. بہو ایک ہے، بہو ہے، ساتھ ماں ہے، ساتھ بیوی ہے، ساتھ بھابھی ہے، وہ کتنے زیادہ کریکٹرز میں کتنے لوگوں کو خوش کر سکتی ہے. جب وہ فیل ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں بچوں کو توجہ ہی نہیں دیتی، پڑھاتی ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کاموں میں سارا دن گزر جاتا ہے اس کا اور یہ پڑھا نہیں پاتی، بلکہ کہیں گے کہ ماں ہی خراب ہے، ماں ہی غلط ہے. تو کیوں نہ اپنے بچوں کو آج ٹائم دیا جائے اور ان پہ توجہ دی جائے، کیونکہ وہی آپ کا کل سرمایہ ہے. جب آپ بستر میں بیمار پڑیں گی نا تو ایک دن شاید کوئی نن چائے دے دے گی، ساس بھی دے دے گی، چلیں 3 دن ہو جائے گا، چوتھے دن کوئی پوچھے گا بھی نہیں آپ کو کمرے میں آ کے، کہیں گے اٹھیں نا آپ بنائیں آپ کھائیں. لیکن جہاں کوئی اور بیمار ہوتا ہے تو آپ پورا دن رات ان کی خدمتوں میں لگ جاتی ہیں، پورے ہفتے مہینے خیال کرتی ہیں. تو پھر آپ کو حاصل کیا ہوا ہے ان سب چیزوں سے؟ آپ کو دکھ حاصل ہونا ہے. اپنی پرسنالٹی کو آج ہی بدل دیں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو وقت دیں.
دیکھیں جب آج اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے سسرال کے پیچھے، کل آپ کے بچے آپ کو وقت نہیں دیں گے. پھر جب آج آپ کے بچے چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ نہیں بیٹھ رہی ہیں، جب کل آپ کا بڑھاپا ہوگا، آپ گھٹنے آپ کے ختم ہو جائیں گے، آپ بستر میں پڑی ہوں گی، تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھیں. لیکن اس ٹائم آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آپ نے بچوں کے بچپن میں ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ وفا نہیں کی، جس وجہ سے آپ کے بچے آپ سے دور ہو جاتے ہیں. اور پھر بڑھاپے میں آپ گلا کرتی ہیں کہ میرے بچے میرے ساتھ بیٹھتے تک نہیں ہیں، مجھے کہیں ساتھ لے جاتے تک نہیں ہیں. وہ کیوں لے جائیں گے؟ جب ان کا بچپن تھا، جب آپ کو ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں لے جانا تھا گھمانے، تب تو آپ ساس سسر کی خدمتوں میں لگی تھی، اپنی نندوں کی خدمتوں میں لگی تھی. آج جب بچے بڑے ہو گئے، انہیں آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں؟ بچوں کو وقت محبت آپ دیں گی تو وہ آپ کو دیں گے نا. تو بس آج سے ہی اپنے شوہر کو پیورٹی، اپنے بچوں کو پیورٹی دیں، ان کا بہت خیال رکھیں. ساس کے بچے آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.